تحریک مدینہ ثانی ریاست پاکستان آج اس وقت قوم کے ساتھ ایک سامری کا ایجنٹ پسر قادیان داماد روتشائلڈ پوری قوم کو بے وقوف سمجھتے ہوئے ان میں سے 8 کروڑ عوام میں سے 10% لوگ جو اس کے ووٹرز ہیں اور ان میں بھی جنہوں نے ہمت کر کے اس کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو ہم یوتھیا چوتیا لوتیا کہتے ہیں۔ یہ ان کو گمراہ کرنے کے لیے بے وقوف بنانے کے لیے اور خصوصی طور پر روتشائلڈ جو اس کی بیوی کا پھپھڑ ہے اس کے بنائے ہوئے 100 چینلز پر یہ آج پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ میری اس تمہید میں آپ سمجھداری کے ساتھ خود کوشچن اور آنسر کریں کہ اس کی اتنی پذیرائی اس کے کن اقدامات پر اٹھائی جاتی ہے؟ آخر اس کے پاس بارگیننگ پاور خصوصاً آفر کیا ہے، بائنگ پاور کیا ہے؟ آج جو نیا کووڈ-19 کے بعد شیطانی نظام امپلیمنٹ کروایا گیا ہے اس کو کہتے ہیں بائنگ پاور۔ What is your buying power؟ تو عمران خان کی بائنگ پاور بذات خود کرپشن کا شکار ہے۔ وہ کہتا ہے انصاف، اس نے اپنے 9 سالہ اقتدار میں انصاف کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ اس نے اپنے انصاف کے ساتھ بھی ریاست مدینہ کا نام لگا کر کرپشن کی ہے۔ جب کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے جیسا کہ یہ جھوٹا انسان لا الہ الا اللہ کی بار بار بیانیاں دے کر عوام کے مذہبی رجحان کو غلط طریقے سے ڈگڈگی سامری کی وہ بانسریاں بجاتا ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد یہ لازم ہے کہ قانون قرآن، احکامات خداوندی، احکامات قرآن و سنہ کو امپلیمنٹ کرایا جائے۔ اس بدبخت پسر قادیان نے اپنے انصاف کی تحریک کو، اپنے انصاف کے بیانیہ کو احکامات خداوندی کے ساتھ دستور قرآن کے قوانین کو نہ اپنی جماعت میں نافذ کیا، نہ اس ملک کے اندر پاکستان میں 4 سالہ اقتدار میں اور 5 سالہ اقتدار کے پی کے اندر سے اصلی خلافت، ابھرتی ہوئی خلافت کو روکنے کے لیے اس نے یہ شیطانی کھیل کھیلا ہے۔ یہ ہرزل، یہ جو سلطان حمید کا ڈرامہ ہرزل ایک صحافی، ایک صہیونی صحافی ہے، یہ اس کی ڈیٹو کاپی ہے۔ کرپشن کے نام پر آپ خود بتائیں کہ اگر انصاف جب کہ اس نے نہیں کیا اور انصاف ہو ہی نہیں سکتا، میں خود امریکہ یورپ کی مثال ہوں کہ ہمارے ان سارے ممالک میں کولیکٹیولی بیلنسڈلی کرپشن کی جاتی ہے، پولیٹیکل کرپشن کی جاتی ہے۔ عوام کا حصہ عوام کو ملتا ہے، پولیٹیشن کا حصہ پولیٹیشن کو ملتا ہے۔ ان کے اندر اتنی دولت انہوں نے لوٹی ہے ہم مسلمان ممالک سے، ہماری 3rd ورلڈ کنٹری کے لوگوں سے، افریقہ سے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگتی۔ یہ شخص بار بار یورپ کی مثالیں دیتا ہے کہ وہاں پہ بڑا قانون ہے۔ یہ شخص ہمارے قرآن کے اس خوبصورت احکامات، اس خوبصورت دستور کو پس پشت ڈال کے انصاف کی بات کرتا ہے۔ آپ ہمیں خود بتائیں، اے عوام پاکستان، میں آپ نظریاتی پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، مجھے بتائیں کہ انصاف قرآن کے احکامات کے علاوہ کہیں ہو سکتا ہے، کبھی ہوتا ہے؟ ہاں، ان ماڈرن قوموں نے آج سے 100 سال پہلے اپنے معاشرے کو زیادہ سے زیادہ انصاف ضرور پہنچایا ہے، لیکن اصل انصاف احکامات قرآن میں ہے۔ ہر چیز
بالکل واضح ہے، کسی مسلمان کو، کسی کافر کو احکامات قرآن، دستور قرآن کے انصاف پر کوئی شک نہیں۔ کیا اس نے سامری کی ڈگڈگی نہیں بجائی؟ کیا اس نے یوتیا چوتیا لوتیا قوم لوت کے قوانین کو بنا کر، اس کی ٹرالی شیریں مزاری نے گیز اینڈ لیسبین کے قوانین بنا کر انصاف کا قتل نہیں کیا؟ انصاف کے اندر اس نے کرپشن نہیں کی، لوٹ کے قوانین کو روکا نہیں بلکہ اس کو سینچا ہے۔ لوٹی، لیسبین اور جو ٹرانسجنڈر یعنی جن کے اعضائے تناسل کو خواتین کی پوسی کیٹ کو بنا کر یہ سہولتیں باہم کروانے والا شخص پی ٹی آئی کا کتنا ناپاک انسان ہے۔ میں سلام کرتا ہوں، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں وہ عام آدمی کا، وہ ہمارا قومی جو گلوکار ہے، میں اس کا نام بھول گیا، معذرت چاہتا ہوں، میں نے اس کو پہلی دفعہ امریکہ میں پاکستان ڈے پریڈ میں بھی بلایا تھا۔ وہ بڑا اچھا لفظ کہتا ہے کہ اس سے بڑا غلیظ آدمی پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ یہ بات پرسنل نہیں ہے، یہ غیرت ایمان کا تقاضا ہے، یہ انصاف کے لفظوں کا تقاضا ہے، یہ کرپشن فری سٹیٹ پاکستان کا تقاضا ہے، یہ ریاست مدینہ ثانیہ پاکستان کا تقاضا ہے، یہ رجیم چینج جنہوں نے پاکستان کو بچا کے رکھا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف، وہ اصلی فوج جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے خلاف ہے۔ نقلی لوگ ویٹیکن زائنسٹ جو ایجنٹس ہیں یہ ان کو اپنے ساتھ ملا کے کھیل کھیلتا ہے۔ یہ اس وقت بھی میرے لیاقت باغ میں، یہ لیاقت باغ نہیں، یہ راول پنڈی مری روڈ میں ہوجری کیمپ میں جہاں کرامتیوں نے، جہاں فاطمیوں نے ہوجری کیمپ کے اندر میزائل چوری کر کے ایران کو سپلائی کیے تھے، ایک قیامت صغریٰ برپا ہوئی تھی۔ آج اس وقت میرے راول پنڈی میں، میرے سیٹلائٹ ٹاؤن میں، میرے 6 روڈ پر اس غلیظ آدمی نے ایک قیامت صغریٰ برپا کی ہوئی ہے۔ کیا یہ قیامت صغریٰ نہیں؟ قرآن کا نام لے کر، انصاف کا نام لے کر، کرپشن کا نام لے کر یہ سامری کی ڈگڈگی بجاتا ہے۔ آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اس نے کل بھی، اس نے یوتیا چوتیا لوتیا کو سامری بن کر بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور یہ میڈیا جو کہ ہے ہی روتھ چائلڈ کا، ہے ہی فری میسن ایجنٹ ہیں، یہ سارے کے سارے یہ بدذات ہیں، ان کو سوال نہیں کرنا آتا، ان کو قوم کے سامنے نظریہ پاکستان کے اصل مقاصد کو پیش کرنا نہیں آتا۔ یہ کس قسم کی آزادی دلوا رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ سرحد کے محافظ جو ہماری پاک فوج ہے وہ اس سے پوچھے کہ تم کس آزادی کی بات کرتے ہو؟ ہماری پاکستان کی اصلی فوج نے نفاذ قانون قرآن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور سانحہ بہاولپور 1988 میں پورے پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو، پاکستان کی اصلی فوج کو، پیٹریاٹک نظریاتی پاکستانی فوج کے اعلیٰ افسران کا قتل عام کیا گیا۔ یہ ان بدبختوں کا، یہ ان ویٹیکن کا یہ ایجنٹ ہے جو اس کو ایجنٹ نہیں مانتا، وہ ذلیل ہے، وہ کمینہ ہے، وہ بے غیرت ہے، وہ منافق ہے، وہ یوتیا ہے، وہ چوتیا ہے، وہ لوتیا ہے۔ خدا کی قسم اس نے آپ کو کرپشن کے نام پر کرپشن کر کے انصاف کا نام بدنام کیا ہے۔ انصاف کو فراہم کیا ہے مسلمانوں نے، انصاف کو فراہم کیا ہے اسلام نے، قرآن کے پولیٹیکل سلوشن، نظام دین نے، دین پولیٹیکل سلوشن کا نام ہے۔ اس نے آپ سب کو ڈگڈگی سامری کی بجا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو پاکستان کے مقاصد، قرارداد مقاصد کو پس پش ڈال کر آپ کے سامنے سامری کا بین بجایا ہوا ہے۔ لعنت ہے آپ سب پر۔ یہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو نظریہ پاکستان کو چاہتے تو ہیں، مانتے تو ہیں، لیکن باہر نہیں نکلتے۔ ابھی یہ رجیم چینج کی بات کرتا ہے، پھر یہ سائفر کی بات کرتا ہے۔ خدا کی قسم اس بے غیرت نے سب سے بڑے سائفر قبول کیے ہیں،
اور میری قوم کے لوگوں، اور میری قوم کی ماں بہنوں، اور میری قوم کے بزرگوں، اور میری قوم کے نوجوانوں، اسلامی جمعیت طلبہ کے البدر اور شمس والوں، جنہوں نے میرے یاروں نے نذرانے دیے ہیں جہاں افغانستان میں، تم اس سے پوچھو تو صحیح، جب اس نے جماعت اسلامی کے کہنے پر افغانستان کے لوگوں کو جو اپنی جانیں بچا کر پاکستان میں آ رہے تھے، اس نے سائفر لے کر ان کا قتل عام نہیں کروایا، پورے KPK میں اس نے چن چن کر بلیک واٹر سے بندے مروائے ہیں، یہ روزانہ سائفر لیتا تھا، یہ امریکن ایمبیسی سے سائفر لیتا تھا، اس کے لوگ سائفر لیتے تھے، اس کی ساری ٹیم میں بدذات لوگ بیٹھے ہیں، ان سب نے بار بار سائفر لیا ہے۔ سائفر کیا ہے؟ یہ احکامات ہے، یہ سگنلز ہے، یہ اپنے ایجنٹوں کو دیے جاتے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ لیے ہیں، انہوں نے 4-5 سال KPK میں تلوارائزیشن کو ڈکا لگا کے مروایا ہے، کنٹینر میں بند کر کے ماؤں کے بیٹوں کو، اسلام کے مجاہدوں کو مروایا ہے۔ سائفر ڈرامہ، یہ سائفر ڈرامہ عمران خان نے جو قوم کو دیا ہے، یہ اپنے ماضی کے سارے سائفر ڈرامے باہر لے کے آئے۔ کیا یہ سائفر ڈرامہ نہیں ہے کہ یہ الومناٹی کا ممبر ہے؟ کہ یہ سائفر نہیں ہے کہ یہ فری میسن کا ممبر ہے؟ کیا یہ سائفر اس نے قوم کے سامنے کیوں نہیں بتاتا کہ میں ویٹیکن کا ایجنٹ ہوں؟ اس نے KPK میں طالبان کی حکومت کہ وہ سارے مقاصد جو پوری مسلمان قوم کو ایک بناتے ہیں اس کے خلاف کام نہیں کیا، اور کریڈٹ لیتا ہے یہ خلاف ریاست مدینہ کا کریڈٹ لیتا ہے کہ جی مجھے عمران خان طالبان کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ ریاست مدینہ کا قانون اس نے نافذ نہیں کیا۔ ترتیب دین میں پولیٹیکل اسلام کے پولیٹیکل نظام دین جس کو کہتے ہیں، اس کا اس کی پہلی ترتیب ہے وہ نفاذ قانون قرآن ہے۔ اس کو گود میں بٹھا کے میں نے سکھایا تھا اس کو امریکہ میں 1993 میں، جب میرے پاکستان ڈے پریڈ کے فلوٹ پہ یہ کھڑا تھا۔ اس کو شرم آنی چاہیے، اتنی بڑی پاکستان کی غیور عوام علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، یہ بکواس کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو لیڈر بنے پھرتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی والے، یہ مسلم لیگ والے، یہ جماعت اسلامی والے، ان کو نہ بولنا آتا ہے، نہ ان کو سپیچ کرنی آتی ہے، نہ ان کو اس کو جواب دینا آتا ہے، بلکہ یہ اس کے معاون کار ہیں۔ یہ MQM والے، یہ سارے کے سارے ملے کلے چوٹے چٹے ہیں۔ یہ اس قوم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم کا کوئی راہبر نہیں ہے، اگر کوئی راہبر ہے تو وہ قائد اعظم کی اکلوتی منسٹری ریکنسٹرکشن ہے، جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر دستور قرآن کو اس ملک کا قانون بنایا گیا تھا، اس کی سمری پاس ہو چکی تھی۔ ہمیں اس کی بحالی چاہیے، ہمیں بس وہ چاہیے۔ ہم پاکستان کے گارڈ آف پاکستان کو ملٹری انٹیلیجنس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی ملت کو، پاکستان کی غیور عوام کو، اہل اسلام کو، امت مسلمہ کو وہ دستور قرآن دے دو جس کی بنیاد پر پاکستان کی پاک فوج کے عظیم الشان مجاہدین نے، عظیم الشان قائدین نے 1988 میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا سانحہ بہاولپور میں۔ ہم نے کیوں آزاد کرائی ہماری پاک فوج کی، ہمارے مجاہدین کی، جن کو مار مار کے عمران خان نے یہ اسی سائفر کی بنیاد پر ان کا قتل عام کروایا۔ یہ اس میں شامل تھا، یہ جنرل مشرف ویٹیکن ایجنٹ کا یہ ساتھی تھا، اس کو لایا اسی لیے گیا تھا۔ چلے ماضی کو چھوڑتے ہیں، ان سارے ایلیگیشن کو چھوڑتے ہیں، بڑا سمپل سا سوال ہے۔ یہ ان یوتھیا، چوتیا، لوتھیا اور پاکستان کی ان تینوں پولیٹیکل پارٹی جو اس کے مقابلے میں ہیں شیں، سارا دن چور بازاری کی باتیں کرتے ہیں، لا جانی ہیں، بے معنی ہیں، یہ لنگ ترانیاں ہیں۔ اس سے پوچھیں، یہ سیدھا سا دستور قرآن کے اس قانون کو نافذ کر کے پاکستان کی جو اصل تحریک آزادی کے مقاصد ہے وہ پورا کرے۔ یہ کون سی آزادی کی بات کرتا ہے؟ کیا یہ مکتی بانی کی والی آزادی مانگ رہا ہے؟ بات کرتا ہے ریاست مدینہ کی،
عمل پیش کرتا ہے مفتی بانی کا، یہ نہیں چلے گا، یہ ڈگڈگی آلریڈی بھٹو نے یہ چلا چکا ہے، اس کو تو بات بھی کرنی نہیں آتی، اس کی تو ترتیب بھی نہیں، اس کی تفصیل بھی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو بات میں نے شروع کیا وہ ختم کہاں ہوتی ہے، اگر ختم ہوتی ہے تو مجھے نئی کیسے شروع کرنی ہے۔ یہ سائفر کا یہ جو نیا ڈرامہ ہے، آج اس نے میرے راولپنڈی، میرے سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو بکواس کی ہے سائفر کی، پھر اس نے یہ گیم شروع کی ہے کہ میری حکومت امریکہ کے کہنے پہ گرائی گئی ہے۔ تم تو امریکہ کے کہنے پہ آئے ہو، تم نے امریکہ سے ملینز آف ٹریلینز آف ڈالر جو تم نے بنائے ہیں نان پروفٹ آرگنائزیشن کے گورکھ دھندے میں، اس کی وودو قوالا، وودو بلیک میجک اکاؤنٹنگ کے ذریعے تم تو لت پت ہو کرپشن کے اندر۔ تم نے پاکستانی قوم کا، تم نے مسلمان قوم کا، تم نے دنیا کا بے شمار پیسہ ہڑپ کیا ہے۔ کرپشن کی بات کرتے ہو، انصاف کی بات کرتے ہو، لوگوں کو تم نے کس سامری کی ڈگڈگی سامری کے اس باجے کے پیچھے لگا کہ ہمارے ملک کا بڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ کسی صورت میں اس ملک پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ کل الیکشن ہوگا، یہ گند پھر ہوگا۔ اس کی زندگی 2 دن کی ہے، ہم سب نے اپنی لاتوں کو قبروں میں لٹکا رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا فین بنا پھرتا ہے یہ اوریا جان مقبول، اس نے بدیانتی کی ہے، یہ بات انصاف کی کرتا ہے۔ یہ جب انچارج تھا اس محکمے کا جس میں پاکستان حکومت پاکستان کا ریکارڈ ہے، اس نے قائد اعظم کی اقلوتی منسٹری کا وہ سارا ریکارڈ ریکنسٹرکشن منسٹری کا اپنی جیب میں تن کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اپنی ریٹنگ کی وجہ سے کہ میری ریٹنگ نہ گر جائے، مجھے چھاپ نہ لگ جائے کہ میں ویٹیکن کا دشمن ہوں، میں فری میسن کا دشمن ہوں، میں الومناٹی کا دشمن ہوں، یہ سارا دن بات کرتا ہے اس کی۔ کس کی بات کرتا ہے؟ یہ رومی کی بات کرتا ہے۔ یہ رومی کی عقیدہ وحدت الوجود کا پیروکار ہے۔ یہ عمران خان سارا دن رومی کی بات کرتا ہے۔ رومی کرامتی تھا، رومی فاطمی تھا۔ ہمیں تم نے رومی اور رومی کی کردار کو دیکھنا ہے تو کرامتی کی سٹوری کو دیکھو، جس نے ہم سلجوقی خاندانوں کو مارا ہے، ہمارے خون کو پیا ہے، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو تار کیا ہے۔ یہ وہ رومی نہیں ہے جس کی تم بات کرتے ہو۔ وہ جس وقت اس کا دماغ خراب نہیں ہوا تھا تو اس کی شاعری لوگوں کو پسند تھی۔ جب اس نے قرآن کی تفسیر پرشین زبان میں لکھی تو اس نے اپنے قلم سے لکھا کہ آج میں نے قرآن کی تفسیر پرشین زبان میں کر کے سارا گوشت میں یہاں لے آیا ہوں اور ہڈیاں نعوذ باللہ استغفر اللہ میں عربوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ یہ وہ کرانتی فرقہ ہے، یہ اوریا جان جیسے یہ سارا پاکستان کا جو بظاہر منافق لبرل طبقہ ہے، جن کی زبان پر اسلام ہے، عمل میں لبرلزم ہے، یہ سارے کرامتی ہیں، یہ سارے فاطمی ہیں۔ یہ کبھی اصلاح نہیں ہونے دیں گے پاکستان کی منزل دستور قرآن ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات ہوگی۔ السلام علیکم۔